ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہوں گے حافظ محمد عثمان صاحب اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر نجم الدین صاحب۔ حافظ صاحب آپ سے اس موضوع پر آغاز گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے تو سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ ایمان جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ جب سرکار کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی جی، اور تقریباً 25 برس وہ شادی رہی صحیح، اور اس کے بعد عام الحزن آیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو سرکار کی جو بقیہ 10 شادیاں ہیں وہ آخری 10 سال کے اس ٹینیور کے اندر ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی اور ان کے ساتھ جو سرکار کا تعلق رہا ہے وہ ایسا رہا ہے کہ جس میں جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا لاڈلا، لاڈلی بیوی ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ محبت، مہر و محبت، اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کس طرح کیا جاتا ہے اور تعلق اور جو ریلیشن شپ کی جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے نا وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں 2-3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چونکہ آپ عمر میں چھوٹی تھیں تو 2 سے 3 بار ایسا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے نہیں، سرکار نے خود فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں جی، اور آپ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ جی، آپ نے جب پانی پیا ایک برتن سے تو آپ نے ایگزیکٹلی اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ جب حضرت عمر بن عاص یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ فرماتے ہیں عائشہ سے، اور وہ کہتے ہیں چونکہ عرب کا ایک کلچر ایسا تھا جہاں پر بیوی سے محبت کو ذرا اظہار کو معیوب بھی سمجھا جاتا تھا، وہ تو خیر چیزیں ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مردوں میں پوچھا کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے جواب دیا عائشہ کے ابا سے۔ جی، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے جو آپ کا تعلق ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تو ظاہری آنکھوں سے فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، آپ ان سے یہ کہیے کہ میرا بھی سلام پہنچا دیں۔ اس سے ایک نقطہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو سرکار کی نظر ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہو بے سکتی۔ شک ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت اس عورت جیسی نہیں ہو سکتی جو سرکار کے نکاح میں آ جائے تو دنیا کا کوئی مرد سرکار جیسا مرد کیسے ہو سکتا ہے۔ بے شک، ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایکچولی بلا کر یہ کہا کہ اپنے دین کا 1/3 عائشہ سے حاصل کرو۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کو آپ اس منظر کو سمجھتے ہیں کہ سرکار کے بعد جتنا آپ کا ٹینیور مطلب سرکار کے ساتھ گزرا ہے، اور چونکہ 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا 15 رمضان المبارک کو عشاء کی نماز کے بعد وطر کے بعد اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئی، تو اگر آپ غور کریں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد سرکار دنیا سے رحلت فرما گئے، تو وہ جو جتنا ٹائم آپ کا ساتھ گزرا ہے نا اس میں اس قدر آپ نے سرکار سے دین کو اپنے اندر سمیٹ لیا، فیض حاصل کیا کہ وہی فیض بعد میں بڑھتا بھی رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کے وصال کے بعد بھی دکھائی دیتی رہی۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب، جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی آغاز میں بڑا اچھا بیان کیا کہ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے بے مثال خاتون تھی۔ حالات زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کی حالات زندگی، حالات و واقعات کیا تھے؟ دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چونکہ صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو تربیت ہے نا وہ اسی پیرائی پر ہوئی جو سرکار ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ آپ اپنے بہترین دوستوں میں سے کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار میں کرتا ہوں عائشہ کے ابا سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو انفرادی حیثیت ہے دین کے ہمارے دین اسلام میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور سرکار کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے دوست کی حیثیت سے بھی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اس دنیا میں سب کا بدلہ اتار دیا ہے لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ اتارے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تربیت میں آپ جو ہے وہ پلی بڑی تھیں، اور اس کے بعد جب سرکار کے نکاح میں آئی ہیں تو اس کے بعد سرکار کی ساری جو سیرت ہے وہ ان کے اندر آئی۔ آپ واحد خاتون ہیں دنیا کی کہ کسی نبی نے اپنی جان جو ہے وہ آپ کے سینے پہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹیک لگا رکھا تھا آپ کے سینے پر جب آپ اس دنیا سے آپ کا انتقال ہوا ہے، اور آپ اگین دنیا کی واحد خاتون ہے کہ جن کا حجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب کسی بھی نبی کی قبر انور بنا، اور وہی حجرہ جو ہے وہاں پر حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے خاص طور پہ اجازت طلب فرمائی تھی کیونکہ وہ جگہ آپ نے اپنے لیے لے رکھی تھی۔
آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کنیت خود عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کنیت عطا کر دیجئے. اچھا. اور آپ نے ان کو کنیت دی ام عبداللہ. اب آپ غور کیجئے، عبداللہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ ان کے بھانجے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جو تمہاری کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہوگی، عبداللہ کی ماں. تو کنیت جو ہے وہ انہوں نے مانگ کر سرکار سے لی تھی، مطلب ان کو جو کنیت ہے وہ سرکار نے خود عطا کی ہے. اسی طریقے سے آپ جب ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو علمی خدمات ہیں، جو دین کے اوپر ان کے احسانات کا بھی ہم ویسا بھی ذکر فرما رہے تھے. دیکھیے بے شمار احادیث ایسی ہیں، خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں وہ کیسے آشنا ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ، یا آج ہماری امت کو کیسے پتہ لگتا اگر اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا. بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ جو اپنا مسئلہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے. اور کچھ روایات کے اندر موجود ہے کہ بہت ساری خواتین بھی ایسی موجود ہیں اصحاب کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا. حتیٰ کہ جب ان کے اوپر تہمت لگی تو آپ بہت زیادہ غمگین بھی ہوئی اور بخار میں بھی رہیں، کافی بیمار بھی رہی. اور ان کی گواہی کس نے دی؟ کسی عام انسان نے نہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعہ ہوا، بچے نے گواہی دے دی. جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے دے دی. یہاں گواہی اللہ پاک خود دے رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر آپ کے کردار کی گواہی اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے. تو حضرت عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں کہ جب سرکار پر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں کیا حکم آیا ہے. تو سرکار جب مسکرائے اور کہا کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے حق میں گواہی دی ہے قرآن مجید فرقان سورہ نور میں، تو شکر ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس ہستی کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ مقام کو آپ صرف انڈرسٹینڈ، صرف ایک امیجنیشن میں لے کر آئیے کہ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کے اوپر یہاں پر آج لوگ بات کر دیتے ہیں. بہت سارے یاواگو، بہت سارے حرزہ سرا بھی بات کر دیتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک ایسی ہستی کہ جن کے کردار کی گواہی خود اللہ پاک دے رہا ہے. تو جب ان کی پوری زندگی کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات آ جاتے ہیں جہاں پر سرکار نے آپ کو خود امت کے لیے کہا خواتین کے مسائل ہوں، حتیٰ کہ جو میل صحابہ کرام ہیں ان کو بھی حکم دیا کہ اپنے دین کا ایک تہائی جو ہے وہ عائشہ سے حاصل کرو، کیونکہ آپ کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ آپ کی رحلت ہو جائے گی، جلد آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیں گے. تو جب آپ کے جانے کے بعد بھی یہ جو سلسلہ جاری رہا ہے آپ کے انتقال تک 58 ہجری تک، جب تک حضرت عائشہ صدیقہ اس دنیا سے وصال فرما گئی ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ہیں کہ جو مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بالکل. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حافظ صاحب، ہم نے سخاوت کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں، پھر ان کی سخاوت پر روشنی ڈالنے کچھ ایسے حالات و واقعات جن کا ذکر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. سخاوت سے پہلے میں صرف ضمناً ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے معرفت جب تک مجھے کسی بات میں مکمل نہیں ہوئی نا، میں نے سرکار سے سوالات پوچھتی رہی. تو سیکھنے کا ان کا یہ عمل بھی رہا کہ سرکار نے ایک فرمایا کہ میرے پاس ایسی وحی بھی ہے کہ جو عائشہ کے لحاف میں وحی آئی ہو. مقام دیکھیے، محدثہ تو وہ تھیں، مجتہدہ بھی تھیں. ایک واقعہ بہت سننا ضرورت ہے آج کل کی خاص طور پہ خواتین کو، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے نا، تو انہوں نے جب حکم دیا کہ خواتین مسجد میں نماز ادا نہ کریں، تو خواتین جو ہے یہ مسئلہ لے کر حضرت عائشہ کے پاس آئیں. دیکھیے حضرت عمر فاروق کا دور ہو اور اس کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ ہمیں یہاں جانا ہے کیونکہ علم یہاں پہ بھی موجود ہے. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری آنکھوں سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس زینتوں بھرے طریقے سے آپ لوگ مسجد میں آتی ہیں، تو ان کا بھی حکم یہی ہوتا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتی. سخاوت کی طرف آتی ہیں تو میں 2 ایگزامپل صرف آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پاس 70,000 دینار تھے اور میں نے آپ کو صدقہ کرتے دیکھا، اور یہ اس دن کی بات ہے کہ جب آپ کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس 1,00,000 دینار آئے اور آپ نے وہ تمام تر صدقہ کر دیے، حتیٰ کہ آپ کی باندی نے یہ کہا کہ آپ روزے سے ہیں، 1 دینار تو رکھ لیتے کہ ہم بھی افطار کر لیتے. تو دیکھیے کہ عملی طور پر جو ایک مثال دی ہے اور آنے والے وقت میں لوگوں کو یہ بتایا اور یہ سکھایا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اپنے ایثار کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تب دین ایسے نہیں پھیلتا. اور اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جس کی قربانی ہے یا جو صدقہ خیرات ہے اس کے اوپر، کیونکہ دین کی تو تربیت یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو بھی کچھ آیا
جیسے سرکار کے پاس ظہر کے وقت تمام تر حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا مال رکھ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں یہ اس کا ہدیہ کرتی ہوں کہ آپ جو چاہیں اس دولت کا کریں، تو روایت میں آتا ہے کہ ظہر کے بعد سارا مال آیا اور عصر سے پہلے سرکار نے تقسیم کر دیا۔ اور آپ اسی روایت کو یہاں دیکھتی ہیں کہ کبھی 70,000 دینار آتے ہیں تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، 1,00,000 دینار آتے ہیں تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو پوری زندگی اس سخاوت کے اوپر گزری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو خواتین ہیں خاص طور پر جو گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہی موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس دروازے پر کچھ سائل آیا ہے تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچئے کہ ہماری تربیت کیا ہے، کیونکہ ناراض نہ ہوا کریں، اللہ پاک مہمان بھیجتا ہے، تو یہی خواہش بھی ہوگی، یہی درخواست بھی ہوگی کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور کوشش کریں جو مرد حضرات بھی دنیا میں یا جس طرح ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو خاص طور پر ان لوگوں کو ڈھونڈیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، اور ان تک وہ حق پہنچائیے جس کی تربیت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت عائشہ نے اس کا عملی نمونہ بھی بن کے لوگوں کو دکھایا کہ کس طریقے سے سخاوت۔ ایک آخری جملہ یہ کہ سخاوت کرنے والا شخص نارملی امیر نہیں ہوتا دنیاوی طور پر، کیونکہ جو بہت امیر ہوتے ہیں نا وہ سخی نہیں ہوتے، تو سخاوت تو عطا ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے، تو اس کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سخی دل عطا کر دے۔ انشاءاللہ